علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے نہیں پیدا کیا کسی اور کام کے لیے بندے کو، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ، یہ کلام سچ ہے یا جھوٹ؟ کوئی شک بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہم سب مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے کرم کیا، ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ ایمان کہتے ہیں اقرار کرنا زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا۔ اب اسی تصدیق کی وجہ سے ہم نے اللہ کے کلام کو بھی سچا مانا ہے، دل سے مانا ہے سچا، ہے نا اسی طرح بات۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اگر یار یہ سچا کلام ہے اور ہم واقعی اس کو سچ مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے یہ کداں ہو سکتا ہے کہ صرف عبادت ہی کری جائے بندہ؟ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ کیوں جی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، پھر یہ سچا کلام ہے تو سچا، یہ شک کوئی نہیں، لیکن اس تھے دی سچائی اتری نہیں پوری۔ وہ سچائی مان رہا ہے، عقل میں مان رہا ہے، اس لیے منہ سے نہیں بول رہا کہ یہ کیسے، لیکن اندر باطن کے اندر فرق ہے، باطن کے اندر فرق ہے، اندر فرق ہے۔ یہ کیسے یار؟ اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جس سے پوچھو بھئی تو کس لیے، کیا مقصد ہے؟ کہتا میں ڈاکٹر بننا ہے، میں نے افسر بننا ہے، فوجی، میں نے فلاں بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے۔ تیرے رب نے بنانے والے نے تو تجھے کہا ہے تجھے میں نے بندہ بنایا ہے، بندہ بن کے میری عبادت میں رہ۔ یہ اس کا اظہار ہے جو اندر فرق ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ کئی پڑھے لکھے بندے ہیں نا، وہ سوچ رہے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پھر دنیا میں معاشرہ کیسے چلے گا؟ ہاں معاشرہ چلتا ہے بھائی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پنکھا کسی نے بنایا تھا؟ جس نے بنایا تھا، جو موجد تھا اس کا انسان، اس نے یہ کس لیے بنایا تھا کہ اس میں ہوا آئے گی، چلے گا تو ہوا آئے گی۔ بنیادی مقصد اس کا ایک ہے کہ نہیں؟ یہ اگر گاڑی میں بھی فٹ ہو تو جنریٹر کو ہوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر چھت پہ لگا ہو ادھر بھی ہوا دے گا، جیٹ میں لگا ہو تو ہوا نکالے گا، ہوا پھینکے گا، ہوا کو ادھر سے نکال کے ادھر پھینکنا ہے اس نے۔ گڑی بنائی ہے تو کس لیے جی؟ وقت دے، ٹائم۔ پہیا بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟ کہ گول چیز ہے، یہ گھومے گی، جو ساتھ اٹیچ ہوگا وہ بھی گھومے گا۔ اب یہ پہیا جو ہے یہ گڑی کے اندر بھی ہے، یہ پنکھے کے اندر بھی ہے، یہ گن کے اندر بھی ہے، یہ ٹینک کے اندر بھی ہے، یہ راکٹ کے اندر بھی ہے۔ اس کا کام ایک ہے یا الگ؟ اگر بندہ بھی صرف بندگی میں ہو تو یہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کاشتکار ہو، جج ہو، کچھ ہو، بندہ ہو تو کام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن یہ کیسے مانے کہ جی میں تو عبادت کے لیے بنا ہوں؟ ظاہراً تو مان رہا ہے، عقل سے مان رہا ہے، کہتا ہاں ہاں ہاں، لیکن اندروں شک کی وجہ تو عمل وچ نہیں آندا، کیونکہ ہمارا اصل میں ایمان میں کمی ہے۔ ایمان ظاہراً تو ٹھیک ہے، ہاں مان رہے ہیں، عقل بھی ظاہراً مکمل طور پہ مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی ہے۔ وہ کون ہے اللہ بھائی؟ جس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اتنا عام بندہ بھی جانتا ہے۔ علماء تو اللہ کے ان پہ کرم ہوتا ہے، وہ علم کلام کے ذریعے ان چیزوں سے اللہ کے صفات سے زیادہ آگہی رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے سلبیہ صفات کیا ہیں، فعلیہ کیا ہیں، سمونیہ ذاتیہ کیا ہیں۔ عام بندے کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ ہمارا رب ہر جگہ پہ سننے والا، دیکھنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، ہماری شاہ رگوں کے بھی ہمارے قریب،
اتنا تو عام بندہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس جاننے کا فرق دیکھو کہ جس کو جان رہے ہیں کہ وہ ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اگر ہم نے ادھر دل میں بھی یقین کیا ہو، ہمیں احساس ہو کہ ہاں دیکھ بھی رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو سننے والے کو ناپسند ہو؟ تو کتنی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، وہ سننے والا اگر یقین میں ہو، سامنے ہو کہ ہم بول سکیں؟ بھائی اپنے جیسے بندے کے سامنے جو سن رہا ہے، یقین ہے، اس کے سامنے تو ہم زبان کو تالا لگا لیں گے، چپ کر جائیں گے، نہیں بولیں گے۔ تو جو سب سے طاقت والا ہے اس کے سامنے کیوں ہماری زبان چلتی؟ اس لیے کہ ہمیں اندر سے یقین ہی نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ یقین اگر وہ سن رہا ہے تو ہمارے منہ سے بات نہ نکلے۔ یہ یقین مکمل نہیں ہو سکتا اگر روز اس کو ذکر بھی کرے، یاد بھی کرے، روز پڑھے، روز سنے، روز ایک دوسرے کو سنائے، پھر بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم اگر کروڑ مرتبہ روز پڑھیں اللہ سمیع اللہ بصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یہ پڑھتے ہوئے بھی ہماری نظر اگر کسی ایسی جگہ پہ پڑتی ہے جہاں منع کیا گیا ہے لیکن نظر رکتی نہیں کیونکہ دل چاہتا ہے دیکھنے کو، پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس کو کہہ رہے ہیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تم تو خود دیکھ رہے ہو جس سے اس نے منع کیا ہے۔ کیا یاد کرنے سے یاد ہو گیا وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ ادھر پیچھے بندے بیٹھے ہیں اس طرح سوچ میں، اس طرح ہے۔ مجھے بتاؤ نا بھائی، سارا دن یاد کرو، تم سارا دن کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی 1000 دفعہ تلاوت کر لو، یہ یقین ہے کہ ہاں یہ شک کے بغیر کتاب ہے؟ پڑھنے سے نہیں ہو سکتی ہے، یاد کرنے سے نہیں ہو سکتا کہ یاد ہو جائے ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں چلو جو بندہ بھی روز سے کروڑ مرتبہ وظیفہ کرے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اگر اس کو اس کی سماعت اور بصارت پہ یقین آ جائے اور ان کاموں کو چھوڑ دے، اپنے قول اور افعال کو اس طرح جیسے خدا کے سامنے ہے، آ کے میرا گریبان پکڑ لے کہ میں یاد کیتا تو یاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اگر اس طرح یاد ہو جاتا تو آج تو دین آسان ہے، علم عام ہے، پڑھنا مشکل نہیں ہیں۔ کتابیں آج تو کتابیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا میں، وہ کمپیوٹر کے اوپر میں نے کہا کتاب کا کوئی نام لو، کس طرح یہ دیکھو کتاب نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو صفحے تھل لو ہن بیٹھا بٹھایا ایک دو انگلیاں دے نال سارا علم اپنی دسترس وچ لے سکدا ہے، لیکن اندر کس طرح اترے علم ہے؟ یاد کردیاں یاد کس طرح ہوئے؟ عام سبق بھی ہم نے کوئی یاد کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں زبانی یاد کر، دل چ یاد کر، یاد کر لا، دل چ یاد کر لا، تینوں دل یاد ہو گیا کہ نہیں؟ جی یاد ہو گیا تو پھر دلوں یاد ہویا، ورنہ یاد نہیں۔ وہ کہندا رٹا لا لا مر گیا، یاد نہیں ہوندا استاد جی، وہ ماردا بھی انہوں استاد نو یاد نہیں ہوندا، تے جی انہوں گر آ جائے یاد کرن دا تے پھر یاد ہو جاندا ہے، بغیر استاد دے یاد نہیں ہوندا۔ اسی طرح بندے نو اے ایمان پورا نہیں سی آ سکدا جیڑا یقین والا پکا اللہ پاک نے پہلوں استاد بھیجیا، ساڈا نبی بھیجیا، پھر قرآن اتاریا اور او دے سینے چ اتاریا۔ ہن قرآن لینا ہے تے جدے سینے چ انہوں مننا پیندا ہے، او دے کو منگنا پیندا ہے، او دے نال تعلق بنانا پیندا ہے، جے راضی ہوئے تے دے دیندا ہے۔ دل چ بات ہوئے کسی دی کوئی دوسرے تے نہیں لبدی، انہوں لبدی ہے جدے تے دل راضی ہوئے۔ تے حضور دے دل لین واسطے استاد سامنے سی، تے استاد نال جنہاں دے دل لگ گئے انہاں دے دلاں دے وچ او یاد چلے گئی۔ جدا دل نہیں لگا استاد دے نال، جنوں استاد تے اعتراض رہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یتیم دا بچہ ایویں نبی بن گیا، نعوذ باللہ، اے کوئی گل ہے؟ کوئی پورے خانداناں چ وڈا کوئی نہیں سی نظر آیا؟ اس طرح دے اعتراض والے رہ گئے تے رب نے کہا تانوں تے نہیں لب سکدی، جتھوں لبنی ہے تسی تے منہ اتھوں موڑیا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں رب نے پائی اوتھے، میری مرضی ہے، مینوں تے نہیں پوچھن والا، میں پایا اے دے اندر تے لے لو اے دے کول۔ تے جس نے محبت نال ویکھیا انہوں پتہ بھی نہیں کہہ کی رہا ہے تے او دے اندر وہ بات اتر گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ ابن ماجہ دی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام واشگاف ہے، وہ اپنے اعمال اپنے ارکان نال نظر آندا ہے۔ ایمان یہ دل دی چیز ہے
تے آپ نے فرمایا یہ اصل وچ نور ہے تے یہ میرے سینے دی دولت ہے جنوں ملدا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے امام اہل سنت نے کہا جس کو جو ملا تیرے در سے ملا، سب ہیں تیرے گدا. ٹھیک ہے نا. اب وہ نور ہے، نور منے گا ہی تو نور ملے گا نا، اس سینے چ ملتا ہے. وہ نور جڑا روشنی دیندا ہے اندر وہ نیرا کڈ دیندا ہے. وہ ہے وہ دیکھن والا. اے دل کہندا ہے اینو ویکھ، اینو یاد نہیں رہندا. اتنے روشنی آ جاندی او دیکھ رہا ہے تے پھر ویکھدا ہے. میں یہ دیکھنے کی مثال ہی آپ کو بولوں. اس طرح بندہ تریا جا رہا ہے تو سامنے اسی طرح کسی چہرے تے نظر پیندی، اگر اپنا والد یا بھائی یا اس دا والد یا بھائی نال ہوئے کیا نظر بے باک رہندی؟ آٹومیٹک ہے نا کم. تے جڑا رب ہے وہ ہے جو نال، پھر کیوں بے باک رہندی ہے؟ وہ یاد نہیں، وہ احساس وچ نہیں کہ ہے وہ بھی. لیکن ہن اسی سب علم پڑھتے ہیں، جتنا دل مندا ہے اتنا عمل کردے ہیں. نماز پڑھن والے بھی ہیں، دین سیکھن والے بھی، جتنا دل کردا ہے اتنا عمل کردے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے سنت رکھ لی ہے تو جو دل کیتا ہے تے اینو کالا کرنا شروع کر دے گا. وہ جس مالک جدے سنت زندہ کردا پیا اسے نے کیا یہ حرام ہے نہ کر، لیکن دل کہندا کرن نو کہندا خیر ہے خیر ہے. وہ تیری مرضی تے نہیں بھائی، مرضی تے اللہ نے او دی رکھی ہے کہ اینو دسی اپنی مرضی، یہ جو دس رہا وہ مکمل کر. جی ایک سنت کردا ہے تو دوسری سنت کدھر جاندی؟ جہدے تے دل کردا وہ کردا ہے، جہدے دل نہیں کردا وہ نہیں کردا. ٹھیک ہے نا. مثلاً ہن نکاح نہ کرے کوئی رہنا شروع کر دے ویسے ہی بند، کیوں؟ وہ بھی پسند کردا وہ بھی پسند کردا. جبر نہیں ہے، دونوں راضی نے، سارے محلے نو پتہ ہے راضی نے. تے جے ماں باپ نہیں مندے کوئی وجہ ہے تو کٹھے رہنا شروع کر دیندے. ہن نکاح کی ہے، نکاح جی ایجاب اور قبول ہوئے، انہوں قبول کردا ہے انہوں قبول کردا ہے. تے گواہ دو ہونے چاہیے نے، تے پورا محلہ گواہ ہے کہ جی ایک دوجے نو قبول کردے پے. لیکن انہوں اسی مندے ہیں کہ بھئی یہ گناہ نہیں، خیر ہے. بولو انہوں چھڈو گے محلے چ؟ کیوں کرنا صاحب چھڈو گے انہوں؟ کیوں یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا ہے، اس کی ایسی تیسی. واہ. وہ کہندا ہے بھئی وہ بھی راضی میں بھی راضی، تانوں کی تکلیف ہے؟ نہیں نہیں یہ اس نے کیا کیا ہے، یہ دیکھیں بہت غلط بات ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا یہ ہو گیا. اس کو مارنے کو تیار ہوں گے، ملہ بدر کرنے کو تیار ہوں گے. اس نے کیا کیا یار؟ نکاح نہیں کیتا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے. کوئی پوچھے نکاح کیا؟ جی سنت رسول ہے. اب وہ سنت جو رواج میں ہے نہ کرے تو بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، نفرت ہے. کیوں؟ رواج میں ہے گناہ. اللہ اللہ، یہ بھی تو سنت رسول ہے نا. تے جے رواج چ نہیں تے پھر ایک لگتا ہے پاپ ہے گناہ ہے، موقع سنت ہے بھی اسی طرح لگتا ہے. کبھی کہتے نہیں خیر ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، اس نے بھی نہ کوئی کلمے پڑھے ہیں نہ کوئی بات کی ہے، نکاح میں بیٹھے ہیں، مجلس ہے، اس سے پوچھا ہے، گواہ بنایا ہے، اس کے سامنے ایجاب اور قبول کیا ہے، تو اس میں کون سے کلمے پڑھے ہیں، کون سی نماز پڑھی ہے، کون سے نکاح ہو گیا؟ جی مبارک مبارک سلامت سب. کیونکہ سنت ہے حضور کی اس طرح. تو یہ بھی تو سنت ہے. یہی بندے جو ان علاقوں میں ہم رہتے ہیں جہاں نکاح کا رواج نہیں، شادی کا، وہاں بالکل برا نہیں لگتا بغیر نکاح کے عورت کو رکھنا. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو تو سن کے بھی عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن حقیقت ہے. جو لوگ ان ملکوں میں گئے ہیں جہاں نکاح کا رواج نہیں، انہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں ادھر ہسپتال میں کام کرتا تھا 15-16 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، آج تو بہت حالات خراب ہوں گے. 36% عورتیں جو بچوں کے ساتھ داخل ہوتی تھیں ہاسپٹل میں تو وہ غیر شادی شدہ تھیں. وہ بچہ کہاں سے ہے غیر شادی شدہ کا؟ ان میں 36% عورتیں ہیں ایک وارڈ کی، جو میرے وارڈ تھا اس کی. 1996 کی بات ہے. اور 12% اس میں مسلمان عورتیں تھیں. لیکن ابھی ادھر بچے بیٹھے ہیں جو باہر ملکوں والے بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں پوچھو نا انہوں دے بچے بغیر نکاح تو اتنے پیدا ہوندے نے کہ نہیں مسلمانوں دے بھی؟ کیوں بابا جی؟
ہاں کوئی اور ہے ڈینش؟ ہاں بتائیں. آتے ہیں یہ ڈنمارک میں رہتے ہیں, ان سے پوچھو ذرا اس طرح بات ہے کیوں؟ ادھر وہ رواج نہیں, تو رواج پہ تو دین نہیں ہے نا, دین تو اصلی دین ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ادھر تک جب تک بات نہ اترے بات بنتی نہیں. کوئی چیز یاد اس وقت ہوتی جدوں کہندے نے انہوں دلوں یاد ہوگی, اندروں یاد ہوگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھاں سو جاندی ہیں تو میرا بھی اندروں یاد ہے, مینوں یہ میرا دل نہیں سوندا, یہ تو جاگدا رہندا ہے, یاد کردا رہندا ہے. جڑے حضور نال نسبت تے چاہے سی انہاں نوں اندروں یاد ہو گیا. وہ سبق سی جڑا بن پڑھیاں پیا پڑھی اندر لگ گئی سی, بس یاد سی. جڑے پڑھ پڑھ کے یاد کرتے ہیں انہوں پھر یاد رکھنا پیندا ہے, تے جے اندروں یاد ہو جائے تو پھر آپ ہی یاد ہو جاندا ہے, پھر آپ ہی یاد ہو جاندا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس نوں بھی یاد رکھن واسطے اس لیول تے پہنچاؤن واسطے دیر لگدی ہے, استاد دے کول بہنا پیندا ہے. اچھا جب یاد ہو جاتی ہے کوئی چیز یا دل کے اوپر بات آ جائے, دل کو سمجھ لگ جائے, دل کو پتا ہو تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ابھی میں نماز سے پہلے ایک بات کی تھی, ابھی زور کے پہلے, کہ بھئی یہ کردہ اس واسطے کہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ میں خدا دے سامنے. مجھے یہ بتاؤ کسی کو, یہ تو خود سے کرنے والی بات ہے جو آٹومیٹک بھی بات ہوتی ہے, جس طرح کھانسی ہے یا چھینک ہے, یہ آٹومیٹک بھی ہے. بندہ کھڑا ہو اور سامنے ایک دم اس کے بے شک پنجرے میں بند ہو, شیر کو رکھ دو اور وہ اس طرح سامنے نظر آتا ہو, تو کیا کسی کی کھانسی نکلے گی؟ کھنگورا نکلے گا؟ تے رب نال دا خشیہ زیادہ ہے یا او خشیہ زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ اثر دل پہ ہو تو بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں کہ نہیں, چیخ نکل جاندی ہے کہ نہیں, کسی دا رونا بھی نکل جاندے ہیں. جدوں بندے دے دل نو اللہ دا پتہ لگے, اللہ تے دل نو یاد آ جائے تو اس نو بھی خشیہ ملدا ہے, ایدی بھی جان نکل دی اس ویلے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ روتا بھی ہے, یہ چیختا بھی ہے, اس طرح بھی ہے. یہ ساری یہ جو دل کا اثر ہے, یہ حالت جو نظر آتی دل کے اوپر اثر کی, اندر اثر کی جو حالت نظر آتی, اس کو یہ وجد و حال بولتے ہیں. کئی بندے دیکھ رہے اے کی تو سارا اپنا آپ ضائع کر دیتا انہوں دیکھن اتے, کاش کہ تو ادوں ویکھ لیندا کہ تیرے بھی دل دے اتے اثر بن جاندا. تو اپنا آپ جو ضائع کیتا ہے ادھر ادھر اینوں کی ہے, تو جدھروں وہ ویکھ رہا تو بھی دیکھ لے, تیرے نال بھی کم ہو جائے, تینوں بھی یاد آ جائے کہ کی بات ہے. جی پیار نال ویکھ لوے تے پھر کیوں جی تسی دسو نا, تسی پہلی دفعہ میں تانوں دیکھیا ہے, تے تسی مینوں ملے ہو پیار نال بیٹھے دیکھ دے تے روندے کیوں سو؟ اس واسطے کہ تسی ادھر ادھر نہیں ویکھیا, تسی ادھر ویکھیا میرے بھی تو کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. کئی بے وقوف ہوندے نے ادھر ادھر ماردے رہندے نے, آوارہ گرد, انہاں نوں کوئی شے نہیں لبدی. ٹھیک ہے نا. اے دل تے اثر ہے. ایک دم فرض کرو حضور نے فرمایا جتے میرا ذکر ہوندا اوتھے میرا نور ڈگدا ہے. کتھے؟ اندر تک ذکر ہے, منافقت والا ذکر نہیں. امام غزالی نے فرمایا کلا ایتھے زبان تے یاد کردا, دل کسی اور پاسے ہے, زبان کسی اور پاسے ہے. ادھر فارسی دا ایک شعر بھی اوندا تے دا ترجمہ ہے کہ او کی جو زبان دے تے ذکر ہے تے دل جڑا ہے او مجھ گاں والا ہے, تے اس طرح دی بات ہے. یہ مولانا روم دا شعر ہے. لیکن امام غزالی فرماندے نے کلا زبان تے ذکر کردا ہے, باقی دماغ ادھر ہے, دل ادھر ہے, تے ذکر مردود ہے, تے تیرے دل نو سخت کرنے واسطے تینوں ہوندا. میں ذکر کردا تو ذکر کردا ہی نہیں. تے ذکر وہ ہے کہ جے توں میں حضوری ہوئے, اپنے آپ نو ایک نقطے تے مرتکز کیتا ہوئے, پھر زبان نو کہیں اللہ, تے تیرا احتمال ہے شاید اللہ پاک سن لے. تے سندا ادوں ہے جدوں تیری ساری شے جڑی رب دی بنی ہے یہ ساری انہوں کہندی اللہ, تے رب کہندا ہاں میرے بندے. لیکن او ذکر احسن ترین ذکر ہے جدا تیرا ہر شے جڑی او دے متوجہ ہے اللہ ہے. ہن اس ویلے نور گرد ہے بارش دی طرح. اگر سردی ہو جائے ایک دم اثر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تے پتلے سکے بندے دے دند وجن گے, ہڈیاں کڑکن گیاں, وہ کمبے گا. تے جڑے ذرا ذرا موٹے نے, چربی والے نے, انہاں نوں تے تھوڑی جی جرجری آندی ہے کہ نہیں آندی؟ اسی طرح اپنے اپنے دل دی کیپیسٹی ہے. جنوں اللہ دا خوف بہت آ جائے, اللہ تے پیار بہت آ جائے, او دی کیفیت او دی برداشت تو باہر ہو جاندی. ہوندا سب تے اثر ہے جیڑا محبت تے پیار نال بیٹھن والا ہے.
ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਆ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਸੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਬਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਬਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ, वही बुखारी शरीफ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੁਨਨ ਹੈ। ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਤਬਾਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੂਰੇ ਚੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੜਪਦੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ दिक्कत और वजद की घड़ियां, गुनाह यूं डलते हैं जैसे खुश्क मौसम में दरख्त से पत्ते जड़ते हों। है सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰਲ ਗਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਦੀਤ ਬਿल्लाह रब्बन, रदीत बिल्लाह रब्बन। ਇਹ ਨੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ किबला मोहतरम, आपका नाम की है जी? हाँ, वसीम साहब आज ही पहली दफा मिले हैं। मुझे आके इन्होंने एक अजीब बात की, कहते मेरा अंदरों मेरे खाली है, मैं इन्हू भरना चाहना है। अंदर खाली है इंसान दा, ये भरिया है लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों नाल भरदा है। ये जिस बर्तन जिस वास्ते बनया जे किते ओहदे नाल भर जाए तो फिर इहदी कीमत है। सोने दा भी बर्तन होए विच पेशाब पै जाए तो क्या उन्होंने कीमत है ओहदी? ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਓਏ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਆਹਾ, ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰ ਬਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟੀ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਦਲੇ ਬਦਲੇ ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ठीक है ना। कुरान ने क्या फज करो नहीं अज करकुम, तू कर वो भी कर दे है, फिर इतना कर दे, उन्हें तो खत्म नहीं होना, तो उन्हें करते ही रहना है हयो कयूम है, ठीक है ना। इस वास्ते मेरे भाइयों ये मुख्तसर बात, इस वहां कई बंदे होंगे ने जे नहीं समझ लगती तो यार तू आ जा ते प्यार नाल आके पूछ ले, तू एवं अपने दिल च रख के इधर उधर जो मरेगा तो अपना नुकसान करेगा। इस वास्ते मैं सारी बात थोड़ी समझाई है। इस तरह बाकी सालकीन ते अगे बात होंदी रहे।